سوال ہے کہ تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی کی جا سکتی ہے۔ امام اور مقتدی کی نیت مختلف ہو سکتی ہے، امام نفل پڑھا رہا ہے، مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان معاذ یصلی مع النبی ثم یأتی فیؤم قومہ، کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں جا کر وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العمل علی ھذا عند اصحابنا الشافعی و احمد و اسحاق قالوا اذا اما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك ان صلاة من اتم به جائزة واحتجوا بحدیث جابر فی قصة معاذ۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک یہ بات بالکل ثابت ہے کہ آدمی اگر ایسی نماز کی امامت کرواتا ہے جو اس نے پہلے ہی فرض ادا کر لی ہے تو اس کے لیے وہ نفل ہے، اور مقتدیوں کے لیے وہ فرض ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کروائی جا سکتی ہے۔ علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں کہ دلالت ھذا الحدیث علی جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحۃ والجواب عنہ مشکل جدا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث واضح دلالت کرتی ہے کہ متنفل کی اقتداء میں، یعنی ایسا بندہ جو نفل پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے والا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والجواب عنہ مشکل جدا واجابوا بما لا یتم، کہتے ہیں کہ احناف نے ناقص جوابات دیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جواب بہت مشکل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھتے تھے، بعد میں آ کے فرض پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحیح مسلم میں بالکل واضح ہے کہ ان معاذ صلی معک العشاء ثم اتی فافتتح بسورۃ البقرہ، کہ سیدنا معاذ نے آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر آ کر ہمیں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اس بندے نے آ کر شکایت کی۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ السنن الکبریٰ البیہقی میں اور امام شافعی کی الام میں اور سنن دارقطنی میں کہ یصلی بہم تلک الصلاۃ ہی لہ نافلۃ ولہم فریضۃ، کہ سیدنا معاذ بن جبل جا کر جو انہیں نماز پڑھاتے تھے وہ سیدنا معاذ کے لیے تو نفل نماز ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے لیے وہ فرض نماز ہوا کرتی تھی، اور یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے سما کی تصریح کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور دوسری دلیل اس کی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً بیان ہوئی ہے 4136 نمبر پر، اسی طرح صحیح مسلم میں یہ موصول بیان ہوئی ہے 843 نمبر پر۔ کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ حتی اذا کنا بذات الرقاء فنودی بالصلاۃ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ذات الرقاء میں پہنچے تو نماز کے لیے آواز دی گئی، تو فصلی بطائفۃ رکعتین ثم تأخروا وصلی بالطائفۃ الاخری رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعت نماز پڑھائی، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر دوسرے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، تو فکانت لرسول اللہ 4 رکعات وللقوم رکعتان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہو گئیں اور باقی ہر بندے کی 2 رکعت ہو گئیں۔ علامہ ذیلی حنفی فرماتے ہیں کہ علی کل حال فالاستدلال علی الحنفیۃ بحدیث جابر صحیح، کہتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے احناف کے خلاف استدلال بالکل درست ہے، یعنی جو احناف کہتے ہیں کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی جو نماز ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ حدیث تو احناف کے بالکل مخالف جاتی ہے۔ اور علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں لا یخفى انه یلزم فیہ اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا ولم ارى لهم عنه جوابا شافعا، کہتے ہیں کہ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض بندہ، فرض نماز ادا کرنے والا، وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس حدیث کا جو احناف جواب دیتے ہیں وہ جواب شافی اور کافی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے تراویح بھی نفل ہے، تو اب اس نفل کے پیچھے بھی عشاء کی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، یہ جواز ہے۔ باقی بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، ایسا نہ ہو بعض چیزیں جواز کی حد تک ہوتی ہیں اور ہم انہیں لے جاتے ہیں استحباب کی حد تک، یہ بات بھی غلط ہے۔ صرف جائز ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔